الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو میں بھی ہم کچھ شبہات اور کنفیوژنز کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی اسلامی ریاست کی بات آتی ہے، اسلامی حکومت کی بات آتی ہے، تو جو ہمارا لبرل سیکولر طبقہ ہے اور جو اسلام مخالف لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے چھوٹتے ہی اسلامی سزاؤں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی تصویر کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا اسلامی حکومت قائم ہو تو پھر ہر طرف شرطے اور پولیس وہ ہاتھ میں کوڑے لے کر دندناتے پھریں گے، اور لوگوں کو ذرا ذرا سی بات پر کوڑے مارنا شروع کر دیں گے، ان کو پکڑ کر جیلوں کے اندر ٹھونسنا شروع کر دیں گے، ان کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں گے، انہیں سنگسار کرنا شروع کر دیں گے، اور ایک خوف کی اور دہشت کی فضا قائم کر دیں گے۔ اور اس خوف اور دہشت کی سزا کا سب سے بڑا شکار شاید خواتین ہو جائیں، جنہیں گھروں میں بند کر دیا جائے گا، جن کے تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے، اور جن کا گھروں سے نکلنا وہ محال ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے یہ تصویر نہ صرف غیروں نے بنائی ہے، نہ صرف لبرلز اور سیکولرز نے بنائی ہے، بلکہ اس کے بنانے میں ہمارا بھی کچھ کردار ہے۔ ہمارے بھی کچھ نادان دوست اور دین کی حکمتوں سے ناواقف لوگ، وہ ایسی ہی کچھ باتیں کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے بجائے اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے کہیں تو ایسی چیزیں نافذ کر کے لوگوں کو عملاً اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین ہے، وہ اللہ جس کی صفت الرحمن ہے، اور جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رحمت للعالمین کہا خود اللہ نے، ان کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دین جو اللہ کی طرف سے ہے، جو رحمان ہے، اور وہ دین جس کے شارع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رحمت ہے کائنات کے لیے، ان کا دین اور ان کا نظام کائنات کے لیے اور اس دنیا کے لیے اور اس کے انسانوں کے لیے زحمت بن جائے۔ لہٰذا اسلام کی یہ صحیح تصویر نہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے جو انسانی جان کو حرمت عطا کرتا ہے، جو انسانی زندگی کو شرف بخشتا ہے، جس نے یہ اصول ہزاروں سال پہلے دے دیا تھا، ایون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی ہزاروں سال پہلے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت دی تو فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے معصوم انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ گویا آج کے دور میں اگر اس کی اپلیکیشن کی جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آج دنیا کی 7.5 ارب کی آبادی، اگر کوئی ایک انسان اس کو قتل کیا جائے تو یہ 7.5 ارب انسانوں کا قتل بنتا ہے اللہ کی شریعت کی روح سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو اس دین میں انسانوں کی جان کی حرمت کو قائم کیا۔ پھر نہ صرف انسانوں کی حرمت، بلکہ یہ تو وہ دین ہے جس نے جانوروں کے حقوق بتائے، جس نے بتایا کہ جن جانوروں کو تم رکھتے ہو ان کا کھلانا، ان کا پلانا اور ان پر مناسب وزن ڈالنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر ان سے زیادہ مشقت لوگے تو تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ تو وہ دین ہے کہ جس نے پودوں کے کاٹنے سے اور درختوں کے کاٹنے سے اور پھلدار درختوں کے کاٹنے سے اور فصلوں کے اجاڑنے سے منع کیا۔ تو گویا اسلام دین رحمت ہے، اور یہ کائنات کے لیے کسی صورت میں بھی اور انسانوں کے لیے کسی صورت میں بھی، یہاں تک کہ آب و ہوا کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے، اور ان تمام مخلوقات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریئرس پہ پیدا کیے ہیں،
کسی کے لیے بھی باعث زحمت نہیں ہے۔ اسلام نے جو نظام عدل دیا ہے اس میں سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو حدود کہا جاتا ہے، دوسری قسم کو قصاص کہا جاتا ہے، اور تیسری قسم کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ حدود وہ سزائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فریضہ قرار دیا ہے، اور وہ 3 ہیں: زنا، سرقہ اور قذف، اور ان کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقرر کر دی ہیں اور کہا ہے کہ ان کو کوئی بھی شخص معاف نہیں کر سکتا۔ ان حدود کی تنفیذ کے لیے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ایک کڑا معیار مقرر کیا ہے جن کی پر اتر کر یہ سزائیں وہ نافذ ہوتی ہیں اور ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان حدود میں جو سزاؤں میں سب سے بڑی قسم ہے، ایک سزا وہ سرقہ کی ہے، چوری کی، کہ چور کا ہاتھ کاٹو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم، خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایسا موقع آیا کہ قحط کا زمانہ آ گیا اور یہ امکان پیدا ہو گیا کہ لوگ شاید کھانے پینے کے لیے چوری کر سکتے ہیں، بھوک سے تنگ آ کر چوری کر سکتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سزا کو ایک وقت کے لیے معطل کر دیا اور اس پر عمل درآمد کو روک دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بے گناہ کو یا بھوک سے ستائے ہوئے شخص کو سزا دی جائے۔ سزا کی دوسری قسم وہ قصاص ہے۔ قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں قتل کیے جاؤ گے، کسی کا ہاتھ توڑو گے تو تمہارا ہاتھ توڑا جائے گا، کسی کا ناک توڑو گے تو اس کا تمہارا ناک توڑا جائے گا، دانت توڑو گے تو دانت توڑا جائے گا، آنکھ نکالو گے تو آنکھ نکالی جائے گی۔ یہ جو قصاص کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والوں کے لیے اس قصاص میں زندگی ہے، تم اس قصاص کے قانون کو نافذ کر دو، اس سے تمہارے معاشرے کے اندر امن آئے گا، چین آئے گا، سکون آئے گا، لوگوں کی عزت، جان اور مال، عزت اور آبرو وہ محفوظ ہو جائے گی۔ تیسری قسم جو قانون کی ہے اور جو سزا کی ہے وہ ہے تعزیر۔ تعزیر یہ ایسی سزا ہے جس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے، بیشی بھی کی جا سکتی ہے، جس میں ایک سزا کو دوسری سزا سے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ یہ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست کی شورا اور اس کی عدلیہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار تفویض کیا ہوا ہے کہ تعزیر کے عنوان سے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے دور کے لیے مختلف سزائیں تجویز بھی کر سکتے ہیں اور قانون سازی بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھی سزا جو شریعت میں آئی ہے وہ محاربہ کی ہے، جو سورہ المائدہ کی آیت محاربہ سے ماخوذ ہے، اور یہ سزا جو ہے یہ ڈاکے زنی کے لیے، اغوا کے لیے، فساد کے لیے، لوٹ مار کے لیے، آج کے الفاظ میں اور معنی میں اور ٹرم میں اگر ہم بات کریں تو دہشت گردی کے جرائم کے لیے قرآن پاک نے یہ سزا مقرر کی ہے، اور اس کے بھی 4 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ تو تقتیل ہے، ان یقتلوا، کہ انہیں عبرت کا نشان بنا کر قتل کر دو۔ دوسرا ہے تسلیب، انہیں سولی چڑھا دو۔ تیسرا یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں یہ مخالف سمت میں کاٹ دو، اور چوتھی یہ ہے کہ انہیں جلا وطن کر دو۔ تو یہ جو سزائیں ہیں یہ بہت بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اگر غور کیا جائے جس طرح کے گینگ ریپ ہے، جس طرح کے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، اور جنسی جرائم کی آپ فہرست اٹھا کے دیکھ لیں، یا لوگوں کو اغوا کرنا ہے، تو انسانی ضمیر کہتا ہے کہ ایسے جو جرائم ہیں جو فساد فی الارض کی ضمن میں آتے ہیں ان کی شدید ترین سزائیں ہونی چاہیے، تاکہ جو مجرم ہیں وہ عبرت بھی پکڑیں، اور نہ صرف عبرت پکڑیں بلکہ معاشرے کا جو ضمیر ہے اس کے اندر ایک تحفظ کا احساس پیدا ہو، اور جو غصہ اور جذباتیت ہے لوگوں کی اس کو بھی ٹھنڈ ملے۔ ان حالات میں اور اس صورتحال میں جب ہم اسلام کی ان سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چند باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدود کے قوانین ہیں اور جو سزائیں ہیں یہ اسلامی شریعت کا ایک بہت تھوڑا حصہ ہے۔
اسلامی شریعت وہ تو ایک آفاقی شریعت ہے، وہ تو انسانی حقوق پر مشتمل شریعت ہے، وہ تو ایک پورا فلاحی معاشرہ تشکیل دینے والی شریعت ہے۔ اس میں تو لوگوں کو روزگار کا حق، اس میں تو لوگوں کے لیے کسب مال اور جائز ذرائع سے آمدن بڑھانے کا حق موجود ہے، اس میں تو لوگوں کے لیے فلاح اور ان کی رفاہ کے بہت سارے عنوانات قائم ہیں، اور اس میں تو عدل اور انصاف وہ موجود ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا پورشن وہ یہ حدود کے قوانین ہیں۔ پوری شریعت کو یہ پیش کر دینا یہ کبھی بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام سزاؤں کو، اور خاص طور پر حدود سے متعلق جتنی بھی سزائیں ہیں، ان کے لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ بڑا کڑا معیار رکھا ہے۔ مثلا زنا کے لیے 2 سزائیں مقرر ہیں۔ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے شریعت نے 4 گواہ لازم قرار دیے، اور ان 4 گواہوں کو آئی وٹنس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جا کر یہ سزا یہ نافذ ہوگی۔ لہٰذا اسی طرح قذف کا جو قانون ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ کوئی کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگا سکے اور کوئی کسی پر جھوٹا بہتان نہ لگا سکے۔ اور پھر اس میں اگر ذرہ برابر بھی شک ہو تو حد کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا دینے کا امکان وہ ختم کر دیا جائے۔ جہاں تک گینگ ریپ کا تعلق ہے، زنا بالجبر کا تعلق ہے، اس کے لیے قرآن نے آیت محاربہ میں الگ سزا مقرر کر دی ہے، جس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ تو گویا شریعت نے جو یہ حدود کی سخت سزائیں دی ہیں، ان کے تنفیذ کے لیے، ان کے ثابت کرنے کے لیے ایک کڑا اور سخت معیار بھی دیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ وہ اس کا شکار ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر زندہ معاشرہ وہ جرم سے نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا ملے۔ ہمارے ہاں آئے دن اخبارات میں ایسی بات آتی ہے کہ راستے میں، مثلا پچھلے دنوں واقعہ آیا کہ راستے میں رات کو ایک خاتون کو اکیلا اور تنہا پا کر ریپ کر دیا گیا۔ روزانہ اخبار میں خبریں چھپتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کو پکڑ کر ریپ کر دیا گیا، یا اخبارات میں خبر آتی ہے کہ کوئی نونہال بچہ وہ زیادتی کا شکار ہو گیا، یا خبر آتی ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دیا گیا، کسی کے گھر کو لوٹ لیا گیا، کسی کو اغوا کر لیا گیا، کسی کی گاڑی اغوا کر لی گئی، چرا لی گئی۔ تو یہ وہ سارے جرائم ہیں کہ جس کے لیے انسانی معاشرہ یہ تقاضا کرتا ہے، انسانی ضمیر یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور یہ سزا نہ معجوب ہے اور نہ کبھی بھی انسانی تاریخ میں ان پر آبجیکشن ہوئی ہے، بلکہ جرم کو سزا دینا تو یہ معاشرے کی زندگی کی علامت ہے۔ یہ تو معاشرے کے اندر اس کی اصلاح کی طرف ایک قدم ہے، اور معاشرہ ترقی کرتا ہے جب اس کے اندر اس کا نظام انصاف وہ قوت والا ہو، طاقت والا ہو، جرم کو روکنے والا ہو، مجرم کو پکڑنے والا ہو اور عبرتناک سزا دینے والا ہو۔ وہاں پر پھر آسانی سے کوئی جرم نہیں کرتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام چھوٹتے ہی سزائیں نہیں دے دیتا، بلکہ ان سزاؤں سے پہلے اسلام ایک ماحول بناتا ہے۔ اسلام لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، اسلام لوگوں کی معاشی حالات کو دیکھتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ان کی جو جائز ضروریات ہیں اور ان کی جو نیڈز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے بعد، ایڈریس کرنے کے بعد، اور ان کو ایسا ماحول فراہم کرنے کے بعد جہاں نیکی کرنا آسان ہو، برائی کرنا مشکل ہو۔ مثلا ایک ایسا معاشرہ جس میں نکاح کرنا آسان ہو جائے، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر روزگار سب کو مل رہا ہو، ایک ایسا معاشرہ جب صحت کی سہولتیں سب کو مل رہی ہوں، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ایک انسان آسانی کے ساتھ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہو، اس معاشرے میں جرم کرنا یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے اور یہ ایک بہت بڑی بغاوت ہے۔ ایسے شخص کو تو کچل دینا چاہیے۔ لیکن اگر معاشرے میں لوگوں کو روزگار نہ مل رہا ہو، اگر معاشرے میں لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولیات نہ مل رہی ہوں، اگر معاشرے میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہ مل رہی ہو، تو
تو پھر سزاؤں کے نفاذ سے پہلے معاشرے کے حکمرانوں کو اور معاشرے کی سنجیدہ طبقات کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کو روزگار فراہم ہو، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی فراہم ہو، لوگوں کے صحت اور تعلیم کی سہولیات کی فکر کی جائے۔ جب یہ معیار قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اسلام کا قانون اور اسلام کی سزائیں بھی نافذ ہوں گی، اس لیے کہ پھر یہ وہ سٹیج ہوگی کہ پھر اگر کوئی اسے روٹی میسر ہے، اسے نکاح کی سہولت میسر ہے، اسے ساری جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ اس قابل ہے کہ اس کو عبرتناک سزا دی جائے اور اس کو معاشرے کے لیے ایک عبرت اور ایک نشان بنا دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔